بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. حاضرین کرام، عشرہ اعتکاف میں روزانہ بعد نماز عصر درس قرآن و حدیث کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے. آج آخری درس ہے، اعتکاف کا آخری دن ہے، اور چند ضروری باتیں جو عبادات نیکیوں کے حوالے سے، استقامت کے حوالے سے گوش و گزار کرنی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و من والوں نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. فرمایا اور عبادت کر اپنے رب کی یہاں تک کہ تو یقین تک پہنچے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تو یقین کو پہنچ جائے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ عبادت اور یقین کا یہاں ذکر آیا کہ رب کی عبادت کرتا رہ یہاں تک کہ تو یقین کو پہنچے. تو فرمایا یقین سے مراد موت ہے، کیونکہ ہر وہ بات جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے فرمایا ہے اس کا اصل یقین مرنے کے بعد ہوگا. زندگی میں ہم بارہا بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں سنتے رہتے ہیں، لیکن تقاضائے بشریت ہے کہ یقین تو ہمیں اس طرح سے ہے کہ اللہ کا فرمان ہے یا اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی کہے کہ ہم نہیں مانتے یا ہم یقین نہیں کرتے، ایسا تو ممکن نہیں ہے مسلمان سے. لیکن سستی، غفلت یہ انسان پر چھاتی رہتی ہے، آتی رہتی ہے. اس وجہ سے جو بھی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں وہ کبھی کبھی ذہن سے نکل جاتی یا ہمارا خیال اس پر مرکوز نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا سنا تھا، کیا ہمیں تعلیم ملی تھی، اللہ نے کیا فرمایا، اس کے حبیب پاک نے کیا فرمایا، اس کا ہمیں خیال نہیں رہتا. یہ جو فرمایا اللہ نے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تو اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تو یقین کو پہنچے. تو علماء نے فرمایا کہ یقین کا مطلب موت، جس کا معنی یہ ہوا کہ تو رب کی عبادت کرتا ہی رہ یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے. وہ جس طرح بھی موت ہو، ایکسیڈنٹل ہو، فزیکل ہو، نیند میں ہو، جاگتے میں ہو، قتل سے ہو، ڈوبنے سے ہو، کسی طرح بھی ہو، جب بھی موت آئے وہ یقین ہے. کیونکہ اس وقت
وہ باتیں، وہ چیزیں، وہ احکامات جو ہم نے سن لیے تھے مگر چونکہ آنکھوں سے دیکھے نہیں، تو اب موت آنے پر بہت ساری باتیں ہمیں نظر آ جائیں گی. مثلاً ہر کوئی یہ کہے گا کہ فرشتے اللہ کے ہیں، ہمارا ان پر ایمان ہے، اس کے بغیر کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا. بنیادی عقائد جو ہیں، ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ فنڈامنٹل بلیفز ہیں. ہر بندہ اس کو مانتا ہے، مرد بھی عورت بھی، یہ اپنی جگہ. لیکن اگر کوئی کہے کہ بھئی فرشتے تو ہم نے دیکھے نہیں، تو یہ تو ممکن ہے کہ فرشتے نہ ہر ایک کو نظر آ سکتے ہیں، نہ ہر ایک ان کو دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کوئی پابند کیا ہے کہ ہر ایک فرشتہ دیکھ لے گا. فرشتے سب کو دیکھ سکتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک فرشتے کو نہیں دیکھ سکتا. اور پھر فرشتے تو شکلیں بھی تبدیل کر سکتے ہیں. کسی کو کیا خبر انسانی شکل میں کوئی فرشتہ ہو، کیا پتا. لیکن جب وقت نزع آتا ہے، عالم نزع، موت آنے کا وقت، آخری وقت ایک دم، اس وقت بندے کو فرشتے نظر آتے ہیں. موت کے فرشتے، رحمت کے فرشتے. وہ فرشتے آپ نے سنا بھی تھا گزشتہ جمعہ کہ جنہوں نے اللہ کو اپنا رب کہا اور اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم ڈرو مت، غم مت کرو، اور تم خوش ہو جاؤ، تم سے جنت کی بشارت کا وعدہ اللہ نے کر لیا ہے. اور ہم تمہارے دوست ہیں، دنیا میں بھی ہیں، آخرت میں بھی ہیں. یہ فرشتے کہتے ہیں قرآن میں. تو معلوم ہوا کہ علماء نے بھی یہ فرمایا کہ فرشتے عالم نزع میں دیکھے جاتے ہیں. جزاک اللہ. عالم نزع میں فرشتے نظر آتے ہیں، بشارت سناتے ہیں اسے. تو یہ وہ وقت ہوتا ہے. تو بہت سی باتیں انسان کو آنکھیں بند ہونے کے بعد نظر آئیں گی. کچھ نزع کے وقت نظر آ سکتی ہیں، کچھ قبر میں نظر آ سکتی ہیں، پھر حشر میں نظر آئیں گی، میدان حشر. کیونکہ یہ دنیا جو ہے، یہاں ضروری نہیں کہ ہر چیز ہمیں آنکھوں سے بھی دکھائی دے. یہ دنیا ایمان بالغیب کی دنیا ہے. غیب پر ایمان رکھنا، اللہ کو ماننا غیب کے طریقے سے، نشانیوں کو دیکھ کر. تو یہ جو فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے، تو یقین کو پہنچ جائے. تو یقین کا معنی موت. اب کسی کی موت جلدی لکھی ہوئی ہے، کسی کی موت دیر میں لکھی ہوئی ہے، کسی کی موت بہت دنوں بعد لکھی ہو، مگر ہوگی. موت حق ہے، اور وہ جسم کے لیے ہے، روح کے لیے تو نہیں ہے.
روح تو نکل جائے گی اور زندہ رہے گی، جسم کو موت آئے گی، جسم مٹی کا ڈھیر بنے گا، بے حس ہو جائے گا، بے حرکت ہو جائے گا۔ اب یہ جو فرمایا کہ تو رب کی عبادت کرتا رہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ مستقل مزاجی کے ساتھ۔ یہ آج میں نے درس میں اس لیے یہ باتیں منتخب کی ہیں کہ ہم نے پورا ماہ رمضان گزارا، روزے رکھے، نمازیں پڑھیں، تراویح پڑھیں، قرآن کی تلاوت کی، اعتکاف بھی کر لیا، تسبیحات بھی پڑھ لی، زکوٰۃ خیرات بھی دے دی۔ یہ یہاں پر ختم نہیں ہو گئی یہ عبادات، یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے آئندہ کے لیے بھی، جاری رہنے کے لیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ روزے نفلی بھی ہوتے ہیں، کوئی سارے سال میں جب بھی چاہے، سوائے ان دنوں کے جن میں روزے منع ہیں۔ عید کا دن، عید الفطر کا دن حرام ہے روزہ، عید الاضحیٰ کے 3 دن روزہ حرام ہے، منع ہے۔ ان روزوں کے علاوہ نفلی روزے آتے رہتے ہیں، شوال کے روزے ہیں، عاشوراء کے دن کا روزہ ہے، شب برات گزرنے کے بعد جو اگلا دن ہے 15واں دن شعبان کا، اس کا روزہ ہے، رجب کا بھی، معراج شریف کے بعد کا بھی روزہ ہے۔ ہر مہینے میں، اسلامی مہینے میں ایام 20 کہلاتے ہیں روزے، 3، 13، 14 اور 15 تاریخوں کے روزے، چاند کی 13، 14، 15۔ پیر کے دن کا روزہ، جمعرات کے دن کا روزہ، یہ سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ روزے رکھے۔ اسی لیے ماہ رمضان کے فرض روزوں کے بعد یہ نفلی روزوں کا سلسلہ سارا سال جاری رہتا ہے کہ عادت پڑی رہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس 1 مہینہ ہے، جوش جذبہ اور اس کے بعد ختم۔ اعتکاف، آپ نے یہ اعتکاف کیا، اس کے علاوہ میں نے اعتکاف کے پہلے دن یہ بتایا تھا کہ اعتکاف واجب بھی ہوتا ہے، کہ اپنے طور پر کوئی منت مان کر اعتکاف کو واجب کر لے، اس میں بھی روزہ ہوگا۔ پھر ایک اعتکاف مستحب اعتکاف، جو روزانہ ہر وقت مسجد میں داخل ہوتے وقت ہو سکتا ہے، نیت کر کے کہ یا اللہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو جتنی دیر مسجد میں رہے گا اعتکاف کی حالت میں شمار ہوگا، ثواب ملے گا۔ اتنی دیر کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے مسجد میں، روزے کی بھی شرط نہیں۔ تو یہ تو اعتکاف سارا سال چلتا رہتا ہے اس طرح کا، روزانہ مسجد میں داخل ہو، نیت کر لو گیٹ داخل ہونے سے پہلے، نویت سنت الاعتکاف، میں اعتکاف میں داخل ہونے کی نیت کرتا ہوں۔ اب بندہ نماز پڑھنے آتا ہے نا 5 وقت، اسی وقت نیت کر لے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے تو کیا خرچ ہو رہا ہے اور کیا نقصان ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے۔ تو بندے کی عقل مندی تو اسی سے ظاہر ہوتی ہے کہ جس بات میں نقصان کوئی نہ ہو اور فائدہ بہت بڑا ہو تو اسے چھوڑنا کیوں، لے لے، مفت میں مل رہا ہے فائدہ، کچھ خرچ بھی نہیں ہوتا اس اعتکاف میں، تو یہ سارا سال چلتا رہے گا۔ تراویح ہم رمضان میں پڑھتے ہیں، لیکن نمازیں تو صرف رمضان میں نہیں ہوتی، رمضان کے علاوہ روزانہ نماز ہے 5 وقتہ۔ تو نیت یہ کرنی کہ یا اللہ ہمیں تو
5 وقتہ نمازی بنا کے رکھ، صرف رمضان کا نہیں، روزانہ. پھر دیکھ لیں کہ نفل نمازیں بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ عبادات جو ہم نے رمضان میں کی ہیں، اس طرح کی عبادات ہم کو سارا سال اللہ نے دی ہوئی ہیں، رکھی ہیں ہمارے لیے، تاکہ ہم ان عبادات پر عمل کرتے رہیں. تو آپ دیکھ لیں نفلی نمازیں سارا سال چل رہی ہیں، صرف رمضان میں تو نہیں ہے نا. اعتکاف سارا سال مستحب ہے، اعتکاف روز مسجد میں داخل ہوتے وقت ہو رہا ہے، کر لیں، صرف رمضان میں نہیں. روزے نفلی بھی چل رہے ہیں، صرف رمضان میں روزے فرض نہیں، فرض روزے رمضان میں، نفلی کا سلسلہ سارا سال چل رہا ہے. تلاوت قرآن صرف رمضان میں نہیں، یہ تو ایک سنت مبارکہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ حضور نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ماہ رمضان میں قرآن سنایا، تلاوت کی. اور یہ تو ماہ رمضان میں خاص ہے، مگر سارا سال تلاوت کرتے رہیں، روزانہ گھروں میں تلاوت جاری رکھیں. ایک حدیث پاک میں کہ ایک بڑے صحابی جو بڑے قاری تھے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، یا ابی بن کعب، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ میرا قرآن سنیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کو قرآن سناؤں. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ فرمایا ہاں آپ کا نام لیا. کتنی بڑی شہادت. حضور نے فرمایا تمہارا نام لیا اللہ کی طرف سے. تو قرآن مجید ایسی عظیم نعمت ہے مسلمان کے پاس کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے. ہم لوگ تو اس طرف دھیان نہیں کرتے، ورنہ کوئی قوم ہمیں یہ نہیں کہہ سکتی کہ قرآن کی طرح ان کے پاس کوئی کتاب ہے. یہ صرف مسلمان کا اعزاز ہے کہ اللہ نے اسے ایک ایسی عظیم آسمانی کتاب عطا فرمائی، قرآن پاک. تو اس کی تلاوت جاری رکھیں سارا سال، اور کچھ صورتوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں نمازوں میں پڑھنے کے لیے. کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کی فضیلتیں اپنی جگہ ہیں. سورہ یاسین شریف، حدیث میں آیا مردوں پہ بھی پڑھا کرو اور نزع کے وقت بھی پڑھو یاسین شریف. اور قبر پہ بھی پڑھنے کا حکم آیا ہے کہ آپ اپنے کسی عزیز کی قبر پہ جاؤ تو یاسین شریف تلاوت کرو. سورہ اخلاص جس کی فضیلت یہ ہے کہ آپ اس کو 3 بار پڑھو تو پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے، پورے قرآن پڑھنے کا ثواب صرف سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنے کا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ختم شریف اور فاتحہ کے وقت سورہ اخلاص پڑھی جاتی. اور سورہ اخلاص کی ایک فضیلت یہ بھی ہے حدیث پاک میں کہ جب کوئی قبرستان جائے اور سورہ اخلاص پڑھے تو جتنے مردے وہاں دفن ہیں نا قبرستان میں، ان کی گنتی کے برابر ثواب مل جاتا ہے پڑھنے والے کو. سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، کیسی فضیلت ہے. سورۃ البقرہ قرآن مجید میں ہے، حدیث میں آیا جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، نکل جاتا ہے، دور رہتا ہے. جنات، بد
جنات، کافر جنات اس گھر کی طرف نظر نہیں اٹھائیں گے اور گھر میں برکت ہوگی۔ سورۃ البقرہ قرآن میں موجود ہے۔ تو خاص کر بھی یہ صورتیں تلاوت کی جا سکتی ہیں۔ ایک تو ایک عام تلاوت، ترتیب سے کوئی شروع کرے سورہ فاتحہ سے اور پڑھتا چلا جائے جب تک کہ پورا قرآن مکمل نہ ہو جائے، ایک تو یہ صورت ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ الگ الگ صورتوں کو نکال کر ان کی تلاوت کرے، جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں فضائل کے حوالے سے۔ سورۃ الفاتحہ جس کو سورہ شفا کہا ہے اللہ کے رسول نے، بیماری میں پڑھی جائے، بیماری سے بچاؤ کے لیے حفظ ما تقدم کے طور پر پڑھی جائے، یہ تاکہ بچاؤ رہے۔ حدیث پاک میں فرمایا حضور نے کہ سورہ فاتحہ میں ہر مرض کی شفا ہے سوائے موت کے، کہ موت اگر آنی ہے تو آنی ہے، وہ تو آئے گی، ورنہ ہر بیماری میں سورہ فاتحہ سے شفا ہوگی، یا بیماری میں کمی ہوگی یا بیماری دور ہو جائے گی۔ نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں صورتیں، وہ یاد کی جائیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی ہیں، بڑی بڑی صورتیں بھی ہیں، آیات بھی ہیں، یہ پڑھیں، یاد رکھیں ان کو، ان کا بڑا اجر ہے۔ سورۃ الرحمن قرآن کا دل ہے، اس کی تلاوت کریں۔ سورۃ الملک 29واں پارہ، اس کی فضیلت ہے، حدیث پاک میں فرمایا کہ قبر سے، عذاب قبر سے بچانے والی سورہ، یہ قبر پہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، خود بھی پڑھے گھر میں نیت کر کے کہ یا اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا کے رکھ۔ تسبیحات فاطمی جو ہم عام طور پر فجر میں پڑھتے ہیں، عصر میں پڑھتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خاتون جنت سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کو بتائی تھی۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، انگلیوں پر پڑھے یا تسبیح پہ پڑھے جیسے مرضی۔ عام طور پر فجر اور عصر میں سلام پھیرنے کے بعد یہ تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، ویسے نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کو اور حضرت بی بی فاطمہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں تشریف لا کر یہ تسبیحات بتائیں۔ تو تسبیحات بھی تو ماہ رمضان میں جو پڑھی جاتی ہیں، اس کے علاوہ بھی سارا سال پڑھتے رہو مختلف تسبیحات۔ ہماری خانقاہ قادریہ علمیہ میں جو بھی سلسلے میں داخل ہوتا ہے، مرید ہوتا ہے سلسلہ قادریہ میں، ہمیشہ تو اس کو وظیفہ پنج گنج بتایا جاتا ہے، 5 تسبیحات۔ فجر کے بعد سبحان اللہ 101 مرتبہ، ظہر کے بعد الحمدللہ 101 بار، عصر کے بعد اللہ اکبر 101 بار، مغرب کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 101 بار، عشاء کے بعد درود شریف کسی طرح کا بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، درود شریف عشاء کے بعد۔ اگر کبھی ہر نماز کے بعد یاد نہ رہے تو اکٹھا جب یاد آ جائے پڑھ لیں۔ تو یہ تو ہر مرید کو بتائی جاتی تسبیحات۔ میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ طیبہ میں بیعت کے وقت آپ کے مرشد پاک سید شاہ عبداللطیف القادری المہاجر المدنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تسبیحات بتائیں۔ اس کو وظیفہ پنج گنج، 5 خزانوں کا نام دیا گیا۔
5 خزانوں کا وظیفہ. تو اللہ کے صفاتی نام، نبی پاک کے صفاتی نام عام دنوں میں پڑھتے رہے، پھر صدقہ و خیرات کرتے رہے. زکوٰۃ تو سال میں ایک بار دی جاتی ہے، لیکن خیرات تو سارا سال ہو سکتی ہے نا. کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں محتاجوں کو، مسکینوں کو، ناداروں کو، ضرورت مندوں کو دیتے رہے. اور خود تلاش کریں ایسے افراد کہ جن کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ یہ مستحق ہے. وہ مانگتے نہیں عام گداگروں کی طرح، سڑکوں پر کھڑے ہو کر بھیک نہیں مانگتے، مگر ضرورت مند، مستحق ہے، کم آمدنی والے، اخراجات جن کے بہت تنگ دست افراد، ان کی امداد. سادات کی امداد ہدیہ سے، نظر پیش کر کے، یہ تو سارا سال ہو سکتا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت جس کے لیے اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تو یقین تک پہنچے، موت تک پہنچ جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو جاری رہنے والا سلسلہ ہے، ماہ رمضان تک محدود نہیں ہے. تو تمام حضرات نیت کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان پر قائم رہنے کی توفیق عطا کرے. آمین. جن جن عبادات کا میں نے ذکر کیا ان کو جاری رکھنے کی اللہ توفیق دے ہمیں جیسے جیسے موقع ملے. فرائض کے علاوہ فرائض تو معاف ہوتے ہی نہیں ہیں. کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے فرض نماز ضرور پڑھنی ہے. نہ کھڑے ہو سکے تو بیٹھ کے پڑھو، ورنہ لیٹ کر پڑھو، وہ تو ہے. لیکن نفلی عبادات روزوں میں سے ہوں، تسبیحات میں سے ہوں، نوافل میں سے ہوں، یہ تو پڑھتے رہے، تلاوت قرآن کرتے رہے، صدقہ و خیرات کرتے رہے، یہاں تک کہ آئندہ سال پھر رمضان اللہ ہم کو نصیب کر دے. آمین. تو آج یہ آخری اعتکاف کی نشست تھی. آپ لوگوں کی دعاؤں سے مجھ فقیر گناہگار کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ ماہ رمضان میں ہر اتوار کو درس ہوتا رہا اعتکاف سے پہلے ظہر کے بعد، اور عشرہ اعتکاف میں روزانہ عصر کے بعد جاری رہا. پھر محافل ہوتی رہیں، تاقراتوں میں محافل ہوتی رہیں. اللہ کی دی ہوئی توفیق سے بیماری کے باوجود باری تعالیٰ نے کرم فرمایا اور ہمت عطا فرمائی، روزوں کی بھی، تراویح کی بھی، تلاوت قرآن کی بھی، بیانات کی بھی، درس کی بھی. اللہ ان سب کو قبول کرے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ، یا رحیم، یا رحمان، درس کی حاضری کو قبول فرما. جو کچھ پیش کیا حضور نبی کریم رحمت العالمین شافی المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما. صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہم اجمعین کی بارگاہ میں نظر فرما. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما. ہمارے مرشدان پاک کے ارواح کو ثواب پہنچا. والدین، عزیز و اقارب، بھائی بہن، پیر بھائیوں بہنوں کے ارواح کو ثواب پہنچا. یا اللہ ہم سب کے نام اعمال میں اجر و ثواب داخل کر. اے اللہ ہم عاجز ہیں، گناہگار ہیں، بے کس ہیں، بے بس ہیں، تیری رحمت کے امیدوار ہیں. یا اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. یا مالک و مہربان، تو نے توفیق بخشی جن کو اعتکاف کی، ان کے اعتکاف کو قبول فرما. آئندہ سال پھر اس قادری مسجد میں ان کو اسی ذوق و شوق کے ساتھ اعتکاف کی توفیق عطا کر.
اور جو کچھ میں نے عرض کیا سارا سال جاری رکھنے کی توفیق عطا کر. آمین. حلقہ ذکر اللہ محافل جو یہاں ہوتی ہیں قادری مسجد میں ان میں حاضری کی توفیق عطا کر. آمین آمین آمین. اے اللہ ہم سے جو کچھ خطائیں اور کوئی گناہ واقع ہوئے ہوں اس عشرے میں تو اپنی مہربانی سے معاف کر دے. تو معاف کرنے والا ہے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور. یا اللہ تو بہت معافی کو پسند فرمانے والا ہے, درگزر کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے. اے اللہ تو ہم سے درگزر فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے, تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یا اللہ تو ہمیں توبہ کرنے والوں میں سے بنا اور طہارت والوں میں سے بنا. آمین آمین آمین. یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار واحشرنا مع المتقین والابرار. اے اللہ تو ہماری دنیا بھی اچھی کر دے, ہماری آخرت بھی اچھی فرما اور ہمارا حشر پرہیزگاروں کے ساتھ کر. آمین. یا اللہ روز قیامت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرنا, حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی حمایت نصیب کرنا. آمین. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے جتنے عزیز و اقارب تیری بارگاہ میں پہنچے ہوئے تو ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر. آمین. یا اللہ وہ ہمارے ساتھ تھے, آج وہ ہمارے ساتھ نہیں, ان کی یادیں ہمارے ساتھ ہیں, وہ تیری بارگاہ میں ہیں. یا مولا پاک تو ان پر اپنا رحم فرما. اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا گلزار بنا. یا اللہ تو ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما بارگاہ میں. آمین. یا اللہ جو جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے, مجھ گناہگار سمیت ہر بیمار کو جو اسپتال میں اور گھر میں ہے تو صحت عطا کر, تو شفا عطا کر. یا اللہ تو جو بے اولاد ہے ان کے یہاں نیک اولاد عطا کر, جنہوں نے عرض کیا ان کے یہاں تندرست اولاد نرینہ عطا کر. آمین. یا اللہ تو بچے بچیوں کے گھروں کو آباد کر. یا اللہ یہ تیرے بارگاہ میں اعتکاف میں بیٹھنے والے معتکفین تجھ سے دعا گو ہیں تیری بارگاہ میں, اور تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. یا اللہ ان کے جتنے لوائقین جنہوں نے عرض کیا ہے ان کے بچے بچیوں کے گھروں کو آباد کر دے. جنہوں نے عرض کیا ہے بے اولادوں نے ان کے یہاں نیک اولاد عطا کر دے. یا اللہ رزق روزی میں خیر و برکت عطا کر. جن کے روزگار نہیں انہیں روزگار عطا کر. یا اللہ اعتکاف آج جو ختم ہو رہا ہے, اس وقت جو دعا ہو رہی ہے یہ خصوصی دعا ان کے لیے ہو رہی ہے, معتکفین کے لیے ہو رہی ہے, کیونکہ اعتکاف ختم ہونے جا رہا ہے, غروب آفتاب کا وقت قریب آ رہا ہے. یا اللہ تو اس اعتکاف کو ہر طرح سے قبول کر لے. آمین آمین. ہم کو پھر ایسی سعادت نصیب کر دے. آمین. تمام اہل خانہ معتکفین کے گھر والے یا اللہ ان کو بھی اس کا اجر و ثواب عطا کر. جتنی دعائیں یہاں پر ہوتی رہی ہیں معتکفین نے کی ہیں, ذکر اذکار کیا ہے, ان کے گھر والوں کے نام اعمال میں بھی اس کو داخل کر دے. آمین. بیوی بچوں کے نام اعمال میں اس کو داخل فرما. آمین. اے اللہ ملک شہر سے فتنہ فساد دور کر دے, امن و امان کی توفیق عطا کر. آمین. اللہم ربنا آمین. یا اللہ پاک معتکفین نے مجھ گناہگار کے حق میں جو دعائیں کی ہیں میں ممنون ہوں, مشکور ہوں اور احسان مند ہوں ان کا. یا اللہ تو ان کی دعائیں حرف بحرف اس فقیر گناہگار کے حق میں قبول فرما. آمین.
اور آج کے بعد بھی وہ جو دعائیں کرتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. جیسا کہ میں نے ان سے کہہ رکھا ہے کہ جب کبھی اس فقیر گناہ گار کی طرف خیال آ جائے اسی وقت دعا کر لیا کریں، بس کوئی دیر نہیں لگے گی، اور یہ میرے حق میں بہت اچھا ہوگا. تو اے اللہ تعالیٰ تو ان کو ہمیشہ توفیق بخش کہ وہ دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں. آمین اللہم ربنا. اے اللہ معتکفین کی ساری دلی تمناؤں کو پورا فرما، مرادوں کو پورا فرما، ان کے ملازمتیں، ان کے کاروبار میں انہیں کامیابی عطا کر، جو رکاوٹ اگر ہو تو اس کو دور کر دے، فراخی عطا کر، کشادگی عطا کر. آمین 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 آمین. یا اللہ زوجین میں اتفاق محبت عطا کر، گھروں میں اتفاق محبت عطا کر. یا اللہ پاک جہاں جہاں آپس میں رنجشیں ان کو دور کر دے، دلوں کو ملا دے، ایک اور نیک کر دے. یا اللہ اس مملکت کی حفاظت فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما. یا اللہ کفار مشرکین کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا. اے اللہ پاک اس قادری مسجد خانقاہ قادریہ علمیہ کو شاد اور آباد رکھ. اس کے ساتھ جتنے حضرات تعاون خیر کرتے ہیں، مالی طور پر بھی اور جانی طور پر بھی خدمات انجام دیتے ہیں، ان کو اجر عطا کر، ان کو ثواب عطا کر. جو روزانہ آتے ہیں یا اللہ ان کو مستقل مزاجی کے ساتھ حاضری کی توفیق عطا کر. آمین. یا اللہ پاک ہر ایک کی نیک تمنا اس وقت جس کے دل میں ہے، اعتکاف کا آخری وقت چل رہا ہے، یا اللہ یہ آخری لمحات چل رہے ہیں، مولا کریم ان کی دلی تمنا، دلی آرزو، دلی مرادوں کو پورا فرما دے. جس معتکف کے دل میں جو نیک تمنا ہے جو میری زبان پہ آنے سے رہ گئی ہو، تو عالم الغیب ہے یا اللہ، تو ان کی تمنا کو پورا فرما. آمین آمین آمین. یا اللہ جو حافظ قرآن ہیں ان کے سینوں کو قرآن کے نور سے منور فرما. آمین اللہم یا رب العالمین. بجاہ سید الانبیاء والمرسلین. یا الہ العالمین صدقہ رسول اللہ کا اور صدقہ اپنے سارے اولیاء اللہ کا، حامیان قادری مسجد کو تو آباد رکھ، دونوں علم میں انہیں اے رب قادر شاد رکھ. آمین 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 آمین. یا اللہ جن جن معتکفین نے مجھ کو دعاؤں کے لیے عرض کیا تھا، میں ان کی نیتیں کر رہا ہوں، یا اللہ ان کی نیتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما. ہمیں فصاحل یا الہی کل صعب بحرمتی سید الابرار ساحل. یا الہی ہر مشکل کو آسان کر، سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مشکلات کو حل فرما. آمین آمین آمین. صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ وعترتہ شہداء ملتہ علماء شریعتہ اولیاء امتہ فقراء طریقتہ اجمعین. اے اللہ معتکفین کی خدمات ہمارے خانقاہ شریف میں جن کارکنان حضرات نے انجام دیں روزانہ، اے اللہ تو ان کو اجر عطا کر. تمام اعتکاف والوں کی دعائیں ان کے حق میں قبول کر، اور معتکفین نے جو ان کے لیے نظر پیش کیا ہے سب نے مل کر اجتماعی طور پر جو میں نے ان کو پیش کر دی ہے، یا اللہ سب کی طرف سے قبول فرما. اے اللہ آئندہ بھی ان کو ایسی خدمات کی توفیق عطا کر. آمین آمین آمین. یا اللہ ان کی خدمت کو قبول کر لے. آمین. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم.